Islamic Research Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ رب العزت کی رحمت پر ہمیں انحصار کرنا چاہیے، اعتماد کرنا چاہیے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. ایک بندہ مومن کو اللہ رب العزت کی رحمت پر بھروسہ ہونا چاہیے اور اللہ رب العزت کی رحمت پر انحصار ہونا چاہیے. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی رحمت سے اپنے گناہ پر دلیل پکڑے. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو گناہ کرتے ہیں، گناہ پر ڈٹے ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع بھی نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، اس گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ تک نہیں کرتے. اور جب انہیں گناہ سے ڈرایا جائے، اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے، تو آگے سے وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت بے حد بخشنے والا ہے. یقیناً اللہ رب العزت بے حد معاف کرنے والا ہے. ان اللہ غفور رحیم، اس میں کوئی شک نہیں. ان رحمتی سبقت علی غضبی، بے شک میری رحمت میرے غصے پر سبقت لے جا چکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہ کر کے اللہ رب العزت کی طرف لوٹ آتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. وہ شخص گناہ بھی کر رہا ہے، گناہ پر اصرار ہے اور دلیل اللہ کی رحمت سے ہے. چور چوری کرتا ہے، چوری پہ ڈٹے ہوئے ہے، دلیل اللہ معاف کرنے والا ہے. زانی زنا کرتے ہیں، فحاشی اور یانی پھیلاتے ہیں، اور دلیل اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے. فراڈی فراڈ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ فریب کرتا ہے، قسمیں کھا کر اپنے گاہکوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اور دلیل یہ ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. لوگ بیٹیوں کے حق کھا رہے ہیں وراثت کی شکل میں، دلیل یہ ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے، لیکن کسے؟ جو اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، جو گناہ کو چھوڑتے ہیں. یہ تصویر کا ایک رخ ہے کہ اللہ کی رحمت ہے. تصویر کا دوسرا رخ ہے کہ اللہ رب العزت جس طرح معاف کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت اسی طرح ظالم کو پکڑنے والے بھی ہیں. اللہ رب العزت کی دوسری صفت ہے عدل. اللہ رب العزت کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کر سکتے. اور یہ کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ کی رحمت پر انحصار ہے اور گناہ کو نہیں چھوڑا جا رہا. یہ کتنا عجیب فلسفہ ہے. حالانکہ اللہ رب العزت تو عدل و انصاف کرنے والے. اللہ رب العزت کے عدل کا تقاضا ہے کہ جو شخص ظلم کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، اللہ کی حدوں کو پامال کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو مہلت دیتے ہیں اور پھر اس کو پکڑ لیتے ہیں. اللہ ظالم کی رسی کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، پھر اسے پکڑتے ہیں. اللہ رب العزت کا غصہ ہے اللہ کی جہنم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم. اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں عذاب قبر سے اور جہنم کے عذاب سے. اللہ رب العزت کی رحمت پر ہی انحصار ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جہنم کی پناہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بھی ساتھ ہو اور اللہ کا غصہ بھی ساتھ ہو، اللہ کا ڈر بھی انسان کے دل میں ہو اور اللہ سے رحمت کی امید بھی ہو. یہ معنی ہے مومن کے لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو اور ساتھ ساتھ جنت کی امید بھی ہو، اللہ کی رحمت پر انحصار بھی ہو. یہی معنی ہے. اللہ نے اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ڈرتے ہوئے اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈر کی وجہ سے اور جنت کی امید کی وجہ سے اپنے رب کو پکارتے ہیں. تو اس لیے اللہ کے لیے اللہ کی رحمت پر ہمیں انحصار کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے غصے، اللہ کے غصے سے بھی ڈرنا چاہیے. اس کو ایمان بولتے ہیں. یہ بین الخوف والرجاء، یہ اہل سنہ کی یہ تعریف ہے ایمان کی. اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے اس لیے کہ انہوں نے صرف رحمتوں کی آیات کو لیا اور وعید اور سختی کی آیات کو ترک کر دیا. وہ ارجاء کی طرف چلے گئے، وہ صرف اللہ کی رحمتوں پر رہے اور انہوں نے
اللہ کے غصے کو چھوڑ دیا اور ارجاء کی طرف وہ نکل گئے. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو سخت آیاتوں پر ڈٹ گئے اور انہوں نے اللہ کی رحمت کا انکار کر دیا. اہل السنہ اہل الحدیث ان دونوں کے درمیان ہیں کہ اللہ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے لیکن اللہ کا غصہ بھی ہے، اللہ کا غضب بھی ہے. تو مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ گناہ سے بچ جائے گا. جب اللہ کا ڈر دل میں ہوگا تو پھر انسان چوری نہیں کرے گا، کسی کا حق نہیں کھائے گا، کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ دھوکہ فراڈ نہیں کرے گا. انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اور ساتھ ساتھ اللہ کی جنت کی امید ہوگی، تو اس سے اس کے ایمان کی تکمیل ہوگی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی رحمت کے ساتھ ساتھ اللہ کے غصے کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں اور گناہوں سے استغفار کریں، گناہوں سے پلٹ آئیں. اللہ رب العزت ہماری دنیا و آخرت کو بہتر بنائے.